کہ اس میں نام کس کس کے آئے ہیں. جو خدا کا انکار کرتے تھے ان کے نام ہیں اسٹیفن ہاکنگز، رچرڈ ڈاکنگز، لارنس کراؤس. ٹھیک ہے. اچھا، جو لوگ ٹیک جائنٹس تھے، بل گیٹس، اس کی وائف کہتی ہے کہ اسے سوال پوچھو جو وہ کرتا رہا، جو میری ریزن آف ڈائیورس ہے جو ہے. ٹھیک ہے. جو دنیا میں بڑا فلنتھراپسٹ اور ایک ٹیک آئی ٹی جائنٹ اور سیویئر مانا جاتا تھا. ایک لفظ نے پوری مغربی دنیا کی سیاسی، معاشی، اخلاقی حالت کو ایکسپوز کر دیا. ایک لفظ نے 38,000 دفعہ اس کا نام ایپسٹین فائلز میں آیا ہے. 38,000 دفعہ، 38,000. اس کی ویڈیوز ہیں ایپسٹین کے ساتھ. اس کی وہ ویڈیوز ہیں جو بد اخلاقی کا ایک نمونہ ہے. کسی کے سامنے بلی کے بچے کو مار دیا جائے تو وہ بندہ چیخ اٹھتا ہے. یہاں تو 100,000 کے قریب جو ہیں بندے مار دیے گئے ہیں اور اکثریت بچوں کی ہے. تو یہ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے ایپسٹین فائلز کے بعد یہ کیوں نہیں بول رہے. کمپرومائزڈ ہیں، بلیک میل ہو رہے ہیں. ان کی کمزوریاں ہیں جو کسی کے ہاتھ لگ چکی ہیں کہ مرنے کے بعد کیسز کھلے ہیں کہ وہ ایک سیریل چائلڈ ریپ تھا اور باقاعدہ آرگنائز طریقے سے یہ چائلڈ جو سیشنز تھے ان کو آرگنائز کیا جاتا تھا. بلکہ ایک جو سروائیونگ وکٹم ہے اس کا آرٹیکل میں انٹرویو چھپا، میں نے خود پڑھا برطانوی ایک اخبار میں. اس نے بتایا کہ میں لگ بھگ 11-12 سال کی بچی تھی تو مجھے ایک بستر پہ لٹایا گیا برہنہ حالت میں اور مجھے کئی لوگوں نے کیا اور انہوں نے ہوڈز پہنے ہوئے تھے. پاکستان میں اذان بھی لبرل سیکولر سپورٹر ہیں بجائے کہ خلاف ہوں اس چیز کے، بچوں کے. اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ان کو رائٹس دیے جائیں ٹرانسجنڈرس کو. اور پورے ایک سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم ہے، اٹس اے بزنس ماڈل. سبحان اللہ، اینڈ دس از ہیپننگ ہیئر. اذان بھائی، دس ورلڈ از بینگ رولڈ بائی سیکوز. ڈو یو ایگری؟ ایبسلیوٹلی. تو ہم مسلمان ابھی بھی انہی کو اپنا مائی باپ، انہی کو اپنا سب کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں حیران ہوں دیسی لبرلز پہ کہ وہ ابھی بھی ایپسٹین فائل سے خلاف نہیں بول رہے. اور بیکاز ان کے لیے جو پیراڈائم تھا وہ ویسٹ تھا اور ویسٹ اس میں انوالوڈ ہے. اور جو ان کے بڑے بڑے ہیں وہ اس میں ہیں جن کو وہ ہمیشہ سے رول ماڈلنگ کرتے رہے ہیں اور فریڈم آف اسپیچ اور انٹلیکچوئل کیپٹل سمجھتے رہے ہیں مسلمان امت کا. اور ان کے بھی نام آ چکے ہیں. So what do you have to say about this? یہ سارا دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ ایک لفظ نے پوری مغربی دنیا کی سیاسی، معاشی، اخلاقی حالت کو ایکسپوز کر دیا. ایک لفظ نے، ایپسٹین. ایک لفظ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے، کلی کھول دی ہے. اور پوری دنیا اب دیکھ سکتی ہے کہ کس قسم کے لوگ اس دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، کس ٹائپ کے لوگ، کس قماش کے لوگ، اور کتنی اخلاقی پستی کا شکار ہیں یہ لوگ. اٹ از انبلیویبل. یعنی آپ اب جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم یا ملک جس کو سمجھا جاتا ہے وہ امریکہ بہادر، اس کا پریزیڈنٹ 38,000 دفعہ اس کا نام ایپسٹین فائلز میں آیا ہے. 38,000 دفعہ، 38,000. اس کی ویڈیوز ہیں ایپسٹین کے ساتھ. اس کی وہ ویڈیوز ہیں جو بد اخلاقی کا ایک نمونہ ہے. مثال کے طور پہ پارٹیز میں اکٹھے دونوں دکھائے گئے ہیں اور جو جوان خواتین ہیں وہ ناچ رہی ہیں ان کے سامنے اور وہ دونوں ان پہ کامنٹری دے رہے ہیں. اور دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے تعلقات کسی اچھے کام کے لیے نہیں ہیں. یہ دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں یا ان کی دوستی آپس میں غلط کاموں کے لیے. اور 38,000 اس کا نام آ چکا ہے، 38,000 دفعہ. تو اب کیا بچ گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے سامنے جا کے لوگ سر جھکا رہے ہیں، اس شخص کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور سرنڈر کر رہے ہیں، سبمٹ کر رہے ہیں، اس کی منت سماجت کر رہے ہیں، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا آپ سوچئے کہ اگر یہ دنیا کے حکمران ہیں تو یہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اور پھر جو دوسرے لوگ جن کے نام فائلز میں آئے، بل کلنٹن میں ایکس پریزیڈنٹ، یعنی وہ ایک شخص کہہ سکتا ہے نا، معترض کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے. پوری لائن ہے بھائی، پوری اسٹیبلشمنٹ ہے. جرنلسٹ، پولیٹیشنز، بینکرز، ٹیک آئی ٹی ایکٹرز، جائنٹس، آتھرز، ریٹائرڈ
officers from all sorts of different institutions, okay, اور bureaucrats, یعنی کوئی بندہ نہیں چھوڑا. اور اس آئیلینڈ پہ باقاعدہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ انہوں نے سیکرٹ کیمراز لگائے ہوئے تھے. جب لوگ اس آئیلینڈ پہ جاتے تھے تو ان کے سامنے چھوٹی بچیاں, خواتین نہیں, چھوٹی بچیاں ان کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تاکہ وہ ان کے ساتھ عیاشی کریں, اور پھر ان کی ویڈیوز بنتی تھی اور انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا. اب اس کے پیچھے سب کون تھا یہ بھی سب کھل کے سامنے آ گیا الحمدللہ. ایک تو غزہ کا سانحہ ہوا جس کی وجہ سے دنیا کو ان لوگوں کی حقیقت پتہ چلی, ان کی بد اخلاقی, ان کی اخلاقی پستی کا پتہ چلا کہ یہ لوگ کس قدر ظالم اور بدبخت لوگ ہیں کہ 500,000 کے قریب, 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ گمشدہ ہیں, اور جو آفیشیل ڈیتھ ٹول ہے غزہ کا وہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہے لگ بھگ, جو آفیشیل ڈیتھ ٹول ہے. دا اوریجنل ڈیتھ ٹول از مچ ہائر. ٹھیک ہو گیا یہ. اب پوری دنیا خاموش, یہ مغربی لیڈرز جو تھے نا, یہ تو خاص طور پہ اب دنیا حیران ہے کہ ان کو کیا ہو گیا بھائی, یہ کیوں خاموش ہیں, what is keeping them silent. یعنی کسی کے سامنے بلی کے بچے کو مار دیا جائے تو وہ بندہ چیخ اٹھتا ہے. یہاں تو 1 لاکھ کے قریب جو ہے بندے مار دیے گئے ہیں اور اکثریت بچوں کی ہے, تو یہ لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے ایپسٹین فائلز کے بعد یہ کیوں نہیں بول رہے. کمپرومائزڈ ہیں, بلیک میل ہو رہے ہیں, ان کی کمزوریاں ہیں جو کسی کے ہاتھ لگ چکی ہیں. اب وہ ہے اسٹیٹ آف اسرائیل. مجھے اس میں اور کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ سب یہ تو اب تو یہ لوگ امریکہ میں پوڈ کاسٹرز, جرنلسٹ, انفلوئنشلز سب اس پہ کھل کے بات کر رہے ہیں کہ دس واز اے موساد آپریشن, اس انٹیلیجنس کا آپریشن تھا. یہ ہنی ٹریپنگ کا ایک مرکز تھا, وہاں پہ لوگوں کو بلا کے ان کو بہلا پھسلا کے, یہ ایپسٹین ایک بندہ انہوں نے رکھا ہوا تھا جو کنسسٹنٹلی ان ٹچ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور ان لوگوں کو وہاں لے جا کے کمپرومائزنگ سچویشنز میں ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی اور پھر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی مجھے یقین ہے کہ وہ بلیک میلنگ کا شکار ہے اس وقت. ایگزیکٹلی, بالکل, اس پہ شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا سیکوینس ہے میں سمجھتا ہوں عدنان بھائی, اور یہ دس ہیز بین گوئنگ آن سنس اے لانگ ٹائم. ابھی آپ کو یوٹیوب پہ وہ ایک ٹیریسا کی ویڈیو ہے, اف یو ریممبر, ہاں جی, کہ جو 16 سال کی بچی ہے اور 12 سال اس نے یہ سیٹنزم کو جو فالو کرتے ہیں لوگ, ان کے ہتھے چڑھ کے گزار دیے. اور وہ بتاتی ہے اس انٹرویو میں کہ کیسے کیسے یہ لوگ سیکریفائس کیا کرتے تھے, جانوروں کا بھی, اینیمل, یہ انسانوں کا بھی, چھوٹے چھوٹے بچوں کا. اس میں وہ سیکشول ساری پریکٹسز بھی تھیں, اور وہ پھر ساری قربانیاں اور گوشت کھایا کرتے تھے باقاعدہ, تو اس کی کڑیاں جا کے تو مجھے لگتا ہے کہ وہی سیٹرزم سے ملتی ہیں, اور وہیں سے یہ ساری چیز شروع ہوئی. ڈیول ورشپ یعنی شیطان کے پجاری ہیں یہ باقاعدہ. شیطان باقاعدہ, یہ الزام نہیں ہے, یہ باقاعدہ آرگنائزڈ شیطان کے پجاری ہیں, جس کو ڈیول ورشپ کہتے ہیں یا سیٹنزم کہتے ہیں یا سیٹن کلٹ کہتے ہیں, سیٹینک کلٹ, آپ اس کو جو نام بھی دے دیں. جو نتیجہ ہے وہ شیطان کی پوجا ہے. اور چائلڈ سیکریفائس ریچولز, سیکشول ریچولز, سیکشول ڈیوینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارمیلٹی سے ہٹ کے کام کرنا. اور یہ صرف یہاں ایپسٹین آئیلینڈ پہ نہیں ہوا, یہ پوری مغربی دنیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. آپ کو اگر یاد ہو کہ نہ ہو, جمی سیول کا ایک کیس آیا تھا برطانیہ میں. جمی سیول کر کے ایک فنڈ ریزر تھا, فلانتھرپسٹ تھا, جو بڑی فنڈ ریزنگ کرتا تھا, اور وہ بڑا ایکٹیو رہا 70s 80s اور 90s میں. جو ایک سفید فام شخص تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد کیسز کھلے ہیں کہ وہ ایک سیریل چائلڈ ریپ تھا, اور باقاعدہ آرگنائزڈ طریقے سے یہ چائلڈ جو سیشنز تھے ان کو آرگنائز کیا جاتا تھا. بلکہ ایک جو سروائیونگ وکٹم ہے, اس نے اس کا آرٹیکل میں انٹرویو چھپا, میں نے خود پڑھا برطانوی ایک اخبار میں. اس نے بتایا کہ میں لگ بھگ 11-12 سال کی بچی تھی, تو مجھے ایک بستر پہ لٹایا گیا برہنہ حالت میں, اور مجھے کئی لوگوں نے کیا, اور انہوں نے ہوڈس پہنے ہوئے تھے. ہوڈ سمجھتے ہیں نا, یہ جو ایک ہوتا ہے نا جبہ پہن کے آپ اس کے اوپر وہ تکونی ٹوپی ہوتی ہے, اور ان میں جمی سیول بھی تھا یہ شخص. تو یہ جو ڈسکرپشن اس لڑکی نے دی نا, یہ تو ایک سیٹینک ریچول کی ڈسکرپشن تھی. تو یہ حقیقت ہے. لوگ اب یہ مت سمجھیں کہ یہ کنسپریسی تھیریز ہے کہ ہم یہ
ملا بیٹھے ہوئے ہیں 3 جی اور یہ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ گھڑ کے انہیں اور آتا بھی کچھ نہیں ہے, یہ کنسپریسی. جو مغرب کے پجاری ہیں, جو لبرلز ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, جو ایگنوسٹکس ہیں, جو انہیں خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اب دیکھ لیں ان کی حالت. ہم اسلام کا پرچار کیوں کرتے ہیں؟ ہم اسلام کو سچ حق کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اسلام الحمدللہ ایسی شیطانی طاقتوں کے خلاف ایک کھڑی طاقت ہے, اور اسلام ہی ایک چیلنج ہے جو ان کے خلاف اور ان سے ہمیں بچا سکتا ہے. اسلام از دا اونلی ہوپ فار ہیومینٹی. اسلام کے علاوہ اب انسانیت کے پاس کوئی امید نہیں رہے گی. یعنی اس سے پہلے انسان نے اس قدر ٹیکنالوجیکلی ترقی نہیں کی. جی یہ اسلام کی مادی طاقت انسان کی مادی طاقت کا سب سے ایڈوانسڈ دور ہے. اس سے پہلے انسان نے اس قدر مادی طور پہ ترقی نہیں کی, اور اتنا نالج انسان کے پاس پہلے نہیں آیا, اتنی انفارمیشن بھی نہیں آئی. اور اس کے باوجود اگر اخلاقی حالت یہ ہے کہ آپ 1,00,000 بے گناہ لوگوں کو زندہ درگور کر دیں, انہیں جلا دیں, بچوں کو ٹارگٹ کر کر کے ماریں, ان کے سروں میں گولیاں ماریں, اور پوری دنیا اس کو جسٹیفائی کرے, پوری دنیا کے لیڈرز, عوام کی بات نہیں میں کر رہا, تو آپ سوچ لیں کہ اس سے زیادہ اخلاقی پستی کا مظاہرہ انسان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا گیا, کبھی بھی نہیں کیا گیا. یعنی منگولوں نے جب یہ ظلم ڈھائے اس وقت بھی لوگوں نے منگولوں کے خلاف کتابیں لکھیں, ان چیزوں کو رپورٹ کیا. اسی لیے تو اقبال نے کہا نا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل. بادشاہی ہو یا تمہارا جمہوری تماشا ہو, اگر تمہارے دین کا حصہ سیاست نہیں یا سیاست کا حصہ دین نہیں تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر چنگیز خان ہے, اور ابھی چنگیز خان ہی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا پہ جن لوگوں کی حکومت ہے, جو سب سے طاقتور اس دنیا میں حکومتیں ہیں نا, جو پاورز ہیں, جن کے پاس ویٹو کی طاقت ہے, سیکیورٹی کاؤنسل دیکھ لو ان کے لیڈرز. ویسے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے کبھی کبھی بڑے واقعات چاہیے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے, بٹ یو ریئل تھنک کہ دس از گونا ہیلپ ویک پیپل؟ آف کورس عقل مند تو جاگیں گے برو. اصل میں دیکھیں نا, میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اس میں نام کس کس کے آئے ہیں. جو خدا کا انکار کرتے تھے ان کے نام ہیں اسٹیفن ہاکنگز, رچرڈ ڈاکنگز, لارنس کراؤس, ٹھیک ہے. اچھا, جو لوگ ٹیک جائنٹس تھے, بل گیٹس, اس کی وائف کہتی ہے کہ اسے سوال پوچھو, جو وہ کرتا رہا, جو میری ریزن آف ڈائیورس ہے جو ہے, ٹھیک ہے. جو دنیا میں بڑا فلنتھراپسٹ اور ایک ٹیک آئی ٹی جائنٹ اور سیویئر مانا جاتا تھا. ایون جیفری ایپسٹین, رول ماڈل ایلون مسک دیکھ لیں آپ. جیفری ایپسٹین خود کہتا ہے کہ جو میں نے پاکستان اور انڈیا میں پولیو کی جو ویکسینیشنز کا کام کیا ہے, برو پولیو کی ویکسینیشنز کا جو مین اسپانسر تھا وہ جیفری ایپسٹین خود تھا, ٹھیک ہے. تو کہ آپ اب یہ سیٹنسٹ, یہ بچیوں کو مارنے والا, یہ ان کے لیمز کھانے والے لوگ ایز اے سیٹینک ریچول. اب تو سب کچھ ویسٹ, یہ تو ایسی تو مولوی تو بات ہی نہیں کر رہے نا, اب تو سارا گورا بات کر رہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے. میں یہ چیز نوٹس کرتا ہے کہ جب انسان خدا کا انکار کرتا ہے تو کس طرح سے مادر پیدر آزاد ہو جاتا ہے, تو کس طرح سے اس کے اندر مورالٹی اور یہ چیزیں برڈن بن جاتی ہیں. مورالٹی اینڈ ایتھکس بیکم اے برڈن آن اے پرسن. کیونکہ اب دیکھیں نا جو انہوں نے کیا, پھر کیا کیا, سبحان اللہ. قرآن بھی آتا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز چھوڑی, یعنی ایک ریلم سے نکل گئے نا, واتبعوا الشہوات, اور پھر شہوات کو فالو کیا. اور میں یہ ایک تھپڑ ہے ان سارے لوگوں کے چہروں پہ جو ان لوگوں کو بہت ہائی اسٹیم میں ریگارڈ کرتے تھے, جو بھی خاموش ہیں اور جو کہتے تھے کہ یار یہ لوگ ان کو پڑھو, انہیں دیکھو کتنی ترقی کر گئے ہیں یہ لوگ, اور کتنے لوگوں کو آزادی, فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن دیا لوگوں نے. اور اصل سوچنے کا اب وہ خاموش ہے کہ ان کے ہی لوگ جو ان کے بڑے ہیں, thinkers ہیں, because these people used to question the concepts of haya of Islam, the family structure that is presented by Islam, you know, these were the people who used to question Islam, you know. اور ابھی ایک اور چیز میں بتاؤں, جیفری ایپسٹین کا تو ایک کیس ہے نا, اس طرح کتنے کیسز ہوں گے, کتنے آئلینڈز ہوں گے. پاکستان بھی ایک ملک ہے جہاں پہ اس سے ورسٹ چیز ہو رہی ہے ٹرانسجنڈرزم کے نام پہ. پورے بچوں کو سپلائی کیا جاتا ہے, بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, بچوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے, بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے.
ان کے گرو کلچر ہوتے ہیں پوری ایک, اور پھر یہ بزنس ہے. جیفری ایپسٹین تو چلو ایک یعنی بچیوں کو لا کے مساج کے نام پہ کیا کچھ کیا گیا, اور جو کیا ہو گیا بھی کیا گیا بہت برا. پاکستان میں ادانوی لبرل سیکولر سپورٹر ہیں بجائے کہ خلاف ہوں اس چیز کے بچوں کے, اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی ان کو رائٹس دیے جائیں ٹرانسجنڈرس کو, اور پورے سپلائی چین مینجمنٹ سسٹم ہے, اٹس اے بزنس ماڈل. سبحان اللہ, اینڈ دس از ہیپننگ ہیئر. اور ہم صرف جیفری ایپسٹین کی بات کریں, پاکستان میں سب کچھ چل رہی ہے. ان کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرا وجود سراپا تجلی ہے فرنگ, کہ تو وہاں کے عمارت گھروں کی ہے تعمیر. یہ لوگ وہاں کے عمارت گھروں کی تعمیر ہیں, یہ ان کے اندھے مقلد ہیں جی. مغرب ان کے لیے خدا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا جو انہوں نے کیا, پھر کیا کیا. سبحان اللہ, قرآن میں بھی آتا ہے کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز چھوڑی, یعنی ایک ریلم سے نکل گئے نا, واتبعوا الشہوات, اور پھر شہوات کو فالو کیا. اور میں یہ ایک تھپڑ ہے ان سارے لوگوں کے چہروں پہ جو ان لوگوں کو بہت ہائی اسٹیم میں ریگارڈ کرتے تھے, جو بھی خاموش ہیں اور جو کہتے تھے کہ یار یہ لوگ ان کو پڑھو, انہیں دیکھو کتنی ترقی کر گئے ہیں یہ لوگ, اور کتنے لوگوں کو آزادی, فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن دیا لوگوں نے. اور اصل سوچنے کا اب وہ خاموش ہے کہ ان کے ہی لوگ جو ان کے بڑے ہیں thinkers ہیں, because these people used to question the concepts of haya of Islam, the family structure that is presented by Islam, you know, these were the people who used to question Islam, you know. اور ادانوی ایک اور میں بتاؤں, جیفری ایپسٹین کا تو ایک کیس ہے نا, اس طرح کتنے کیسز ہوں گے, کتنے آئیلینڈز ہوں گے. پاکستان بھی ایک ملک ہے جہاں پہ اس سے ورسٹ چیز ہو رہی ہے ٹرانسجنڈرزم کے نام پہ. پورے بچوں کو سپلائی کیا جاتا ہے, بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے, بچوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے, بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, ان کے گرو کلچر ہوتے ہیں پوری ایک, اور پھر یہ بزنس ہے. جیفری ایپسٹین تو چلو ایک یعنی بچیوں کو لا کے مساج کے نام پہ کیا کچھ کیا گیا, اور جو کیا ہو گیا بھی کیا گیا بہت برا. اٹھ سمجھتے ہیں نا, یہ جو ایک ہوتا ہے نا جبہ پہن کے آپ اس کے اوپر وہ تکونی ٹوپی ہوتی ہے, اور ان میں جمی سیول بھی تھا یہ شخص. تو یہ جو ڈسکرپشن اس لڑکی نے دی نا, یہ تو ایک سیٹینک ریچول کی ڈسکرپشن تھی. تو یہ حقیقت ہے. لوگ اب یہ مت سمجھیں کہ یہ کنسپریسی تھیریز ہے, کہ ہم یہ ملا بیٹھے ہوئے ہیں 3 اور یہ اپنی طرف سے کہانیاں گھڑ کے انہیں اور آتا بھی کچھ نہیں ہے, یہ کنسپریسی. جو مغرب کے پجاری ہیں, جو لبرلز ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, جو ایگنوسٹکس ہیں, جو انہیں خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ اب دیکھ لیں ان کی حالت. ہم اسلام کا پرچار کیوں کرتے ہیں, ہم اسلام کو سچ حق کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اسلام الحمدللہ ایسی شیطانی طاقتوں کے خلاف ایک کھڑی طاقت ہے, اور اسلام ہی ایک چیلنج ہے جو ان کے خلاف اور ان سے ہمیں بچا سکتا ہے. اسلام از دا اونلی ہوپ فار ہیومینٹی. اسلام کے علاوہ اب انسانیت کے پاس کوئی امید نہیں رہے گی. یعنی اس سے پہلے انسان نے اس قدر ٹیکنالوجیکلی ترقی نہیں کی. یہ اسلام کی مادی طاقت انسان کی مادی طاقت کا سب سے ایڈوانسڈ دور ہے. اس سے پہلے انسان نے اس قدر مادی طور پہ ترقی نہیں کی, اور اتنا نالج انسان کے پاس پہلے نہیں آیا, اتنی انفارمیشن بھی نہیں آئی. اور اس کے باوجود اگر اخلاقی حالت یہ ہے کہ آپ 1,00,000 بے گناہ لوگوں کو زندہ درگور کر دیں, انہیں جلا دیں, بچوں کو ٹارگٹ کر کے ماریں, ان کے سروں میں گولیاں ماریں, اور پوری دنیا اس کو جسٹیفائی کرے, پوری دنیا کے لیڈرز, عوام کی بات نہیں میں کر رہا, تو آپ سوچ لیں کہ اس سے زیادہ اخلاقی پستی کا مظاہرہ انسان کی تاریخ میں پہلے نہیں کیا گیا, کبھی بھی نہیں کیا گیا. یعنی منگولوں نے جب یہ ظلم ڈھائے, اس وقت بھی لوگوں نے منگولوں کے خلاف کتابیں لکھیں, ان چیزوں کو رپورٹ کیا. اسی لیے تو اقبال نے کہا نا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بالکل. بادشاہی ہو یا تمہارا جمہوری تماشا ہو, اگر تمہارے دین کا حصہ سیاست نہیں یا سیاست کا حصہ دین نہیں تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر چنگیز خان ہے, اور ابھی چنگیز خان ہی ہم پہ حکومت کر رہے ہیں. پوری دنیا پہ جن لوگوں کی حکومت ہے, جو سب سے طاقتور اس دنیا میں حکومتیں ہیں نا, جو پاورز ہیں, جن کے پاس ویٹو کی طاقت ہے, سیکیورٹی کاؤنسل دیکھ لو ان کے لیڈرز.
ویسے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے کبھی کبھی بڑے واقعات چاہیے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ ان میں سے ایک ہے. بٹ یو ریئل تھنک کہ دس از گونا ہیلپ ویک پیپل؟ آف کورس عقل مند تو جاگیں گے برو. اصل میں دیکھیں نا، میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ